کن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہو، فقیر پر واجب ہو غنی پر واجب نہ ہو، غنی پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو، دونوں پر واجب ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی منت مانی، یہ کہا کہ اللہ کے لیے مجھ پر اس بکری کی قربانی یا اس گائے کی قربانی ہے، تو اس صورت میں دونوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ فقیر پر واجب ہو غنی پر نہ ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس پر اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر غنی خریدتا تو اس خریدنے سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ غنی پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو، اس کی صورت یہ ہے قربانی کا وجوب نہ خریدنے سے ہے اور نہ منت ماننے سے، بلکہ خدا تعالیٰ نے جو اسے زندہ رکھا ہے اس کے شکریے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کے طریقے میں جو قربانی واجب ہے وہ صرف غنی پر ہے، یعنی مالک نصاب پر۔ مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر مسافر قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ نفل کے طور پر کر سکتا ہے۔ فقیر نے اگر منت نہ مانی ہو، وہ بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی نفل کے طور پر کر سکتا ہے، لیکن اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی بعد میں نیت کر لی، اس صورت میں اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں: اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ مسافر سے جو مراد ہے وہ مسافر شرعی ہے، یعنی 92 کلومیٹر کی مسافت۔ تونگری یعنی مالک نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد جس سے صدقہ فطرہ واجب ہوتا ہے۔ آج کے وقت میں اس کا حساب 41,000 یا 40,000 بنتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حریت یعنی آزاد ہونا، آزاد نہ ہو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں ہے لہٰذا اس پر مال کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے، عورت پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ نابالغ بچے پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ ظاہر یہی ہے کہ نہ اس پر واجب ہے نہ اس کے ماں باپ پر واجب ہے، اس کی طرف سے قربانی نہیں کرے گا، یعنی نابالغ پر قربانی نہیں ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ مسافر پر اگرچہ واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، اس صورت میں اس کو ثواب ملے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، مقیم ہوں تو واجب ہے۔ جیسے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں ہے اس لیے ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ جو شرائط تھے ان کا وقت میں پایا جانا ضروری ہے، یعنی پورے وقت میں پایا جانا کوئی ضروری نہیں۔ جو قربانی کے ایام ہیں ان میں سے کسی وقت میں بھی پا لیے جائیں گے اس پر قربانی واجب ہوگی، اسے قربانی کرنا ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ مثلا ایک شخص ابتدائے وقت میں قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ دیگر دوسرے شرائط بھی پائے جائیں۔ اسی طرح غلام تھا، آزاد ہو گیا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اول وقت میں مسافر تھا پھر مقیم ہو گیا، اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگی، یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا، اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگی۔ قربانی
वाजिब होने का जो सबब है वो वक्त है, जब वक्त आया और शराइत वजूब पाए गए तो कुर्बानी करना उस पर वाजिब होगी, और उसका रुक्न उन मखसूस जानवरों में किसी को कुर्बानी की नीयत से ज़िबा करना है। कुर्बानी की नीयत से दूसरे जानवर मसलन मुर्गा या और कोई इस जैसा जानवर ज़िबा करता है तो इस सूरत में कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि कुर्बानी के लिए जो जानवर हैं बकरी, गाय, ऊँट, इनमें से किसी की कुर्बानी करता है तो कुर्बानी होगी। जो शख्स 200 दिरहम या 20 दीनार का मालिक हो या हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज़ का मालिक हो जिसकी कीमत 200 दिरहम है, वो गनी है, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। हाजत से मुराद ये है कि मकान और खानादारी के जो सामान हैं जिनकी हाजत हो, और सवारी का जानवर और खादिम और पहनने के कपड़े, उनके सिवा जो चीज़ है वो हाजत से ज़ायद है, उस शख्स पर दैन है और उसके अम्वाल से दैन की मिकदार निकाली जाए तो निसाब नहीं बाकी रहता। इस सूरत में उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, और उसका माल यहाँ मौजूद नहीं है और अय्याम कुर्बानी गुजरने के बाद वो माल उससे वसूल हो गया जो कुर्बानी के लिए था, तो उस पर भी कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। एक शख्स के पास 200 दिरहम थे, साल पूरा हुआ, उनमें से 5 दिरहम ज़कात में दे दिए, 195 बाकी रहे, तो अब कुर्बानी का दिन आया तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर अपने ज़रूरियात में 5 दिरहम खर्च करता तो इस सूरत में उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं होती, लेकिन उसने ज़कात जो निकाली है उस पर इस वजह से कुर्बानी करना वाजिब हो गई।